مجھے تو زبردستی یہ کچھ لوگ دہشت گرد بنا رہے ہیں نا، لیکن آپ خود سے حامد میر کے قریب آ رہے ہیں شوٹر کے روڈ کے ساتھ، صرف اور صرف سیاسی انات کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا، اور ابھی اس کو، اور یہی وجہ ہوئی کہ اس کے ریٹس بھی ریوائز ہو گئے. ریٹس کیا نہیں، اب وہ جو اب ٹینڈر ہو رہا ہے اب ریٹس ہر ریٹس کے اوپر، اور کٹنگ رکھ کے پھر وہ حفیظ صاحب ہے نا، یا خدا ہے، یہ تو ایک کو کریڈٹ لینے کے لیے ایسا کوئی چیمپئن ہے. آپ کو یاد ہوگا اس طرح لے کے یہ وہ بلیڈ لے کے پہنچ گئے تھے سکردو، تو اس کا بلیڈ ہے، اس کے ساتھ تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بلیڈ لے کے وہ پیپر کا لیٹر بھی نکال کے وہ اس میں بھی پہنچ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، شگرتن میں بھی پہنچ جاتا ہے، AVR میں بھی پہنچ جاتا ہے. ان کی مرکز میں حکومت ہے، اتنا تو بنتا ہے نا سر. کیوں بنتا ہے یار، کیوں بنتا ہے؟ عجیب ایک تماشا. میں کہتا ہوں وہ سب ریورس ہونا چاہیے. وہ 3 ججز جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی بھی اپوائنٹمنٹ میرے ہی سائن سے آگے گئی ہوئی تھی، وہ بھی ریورس ہونی چاہیے، سب ریورس ہونی چاہیے، ججز بھی واپس چلے جائیں گے، واپس ہونے چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے جو 15 نومبر سے مجھے ڈی نوٹیفائی کروا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نہیں پڑھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. انسداد دہشت گردی نے سر 34 سال سزا دی ہے یا 10 سال جی. DG سیٹ چلانے کی اپنے پیسوں پر منظوری لے کے، اس میں وفاق کا فنڈ شامل ہے. یہ کوئی فنڈ ان کو نہیں ملا. وفاق فنڈ دیکھیں، اب اپنے صوبے میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی یہ پرمیشن اس وقت وفاق سے لے رہے ہیں. ہم نے جنریٹر چلایا، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں وفاق. آج یہ سن لیں، ڈی نوٹیفیکیشن کا لیٹر نہیں نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بچے میں. ہم نے ان کو شو کوز نوٹسز دیے. شو کوز نوٹسز کے بعد علی امین صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے. ہمارے اپنے الیکشن کے اوپر ہم لوگ بہت سخت لگے ہوئے. میں اپنا ضمنی الیکشن کر کے ہماری پارٹی ڈی لسٹ ہو گئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن سے، آپ کو پتا. اور ابھی تو عمر ایوب صاحب بھی کیا کہتے ہیں جگہ پہ جو دوسرے ہیں وہ اب الیکشن کمیشن میں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہے نہیں، وہ سائن کا تھوڑا سا ایشو ہے. یہ آپ کو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اب 1-2 دن میں آپ کو وہ جو سرکاری جو آفیشیل فارمیلٹی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے. نہیں ہے وہ PTI کا حصہ. آپ نام لے لیں، کوئی حصہ نہیں ہے. جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کے ٹائر لگے ہوئے، آپ کسی بھی کیمپ میں شمس لون پارٹی چھوڑ کے کہ PTI کا حصہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ رابطے میں ہو یا نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا میرے ساتھ. بے شک وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف بھی رابطے میں ہو، PTI کا حصہ شریف کو کریڈٹ دے دیتا اگر وہ وہیں کرتا جو عمران خان صاحب نے کیا. اب آپ سنیں سچویشن میں بتاتا ہوں آپ. جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں، اس وقت ادھر حفیظ الرحمان، ہم وہ PMLN میں ہماری مخالفت ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے اور GB کو اس نے رن کرنا ہے. اس کے اوپر کبھی اختلاف نہیں کیا گیا، نہ اس کو تنگ کیا گیا. سیاسی طور پہ تو وہ بیانات بہت دیں گے، لیکن جو ایکچوئل آن گراؤنڈ ہے، جس وقت میاں صاحب کی حکومت گئی اس وقت ان کے پاس PSDP کا فنڈ 2 ارب روپے تھا. یہ نکال سالانہ ایلوکیشن 2 ارب روپے تھا. عمران خان صاحب نے اس کو 10 ارب کیا تھا، اور 2 سے 10 ارب. اور جب ہماری حکومت آئی تو 10 سے 20 کیا تھا. صرف PSDP کی بتا رہا ہوں، لوکل نہیں بتا رہا. آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے. ایک ووٹ پہ 100 کروڑ. سنو، ایک ووٹ پہ نہیں تھا. آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتائیں تو کم سے کم 1 ارب روپے کی ہم ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں دیں گے. آپ مجھے آج بتا دیں، ہم نے 1 ارب روپے نہیں 5 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے. آج سے پہلے کدھر دیا تھا؟ میاں صاحب کی عادت ہے نا، کوئی کہیں پہ جا کے خالی نہیں آیا ہوں. 75 ارب روپے قربان کرتا تھا، کہیں پہ کچھ اور کتنے قربان کرتا. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی قربان کر دیا تھا، لیکن نیچے پیسے شیسے ایلوکیشن پہ نہیں رکھے ہوئے تھے صاحب نے. تو یہ عمران خان صاحب نے ایلوکیشن 5 گنا زیادہ بڑھائی، اور ہمارے ٹائم کے اوپر پھر 10 سے 20 کر کے ڈبل اور بڑھائی. یعنی کہ جو حفیظ صاحب کر دیا، میاں صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے، جب میں آیا تھا تو 10 گنا زیادہ ایلوکیشن بڑھ چکی ہوئی تھی. دھرنے دیں گے تو یہ سر ہمارے پاس سوالات بھی زیادہ ہے، اور آپ کے ساتھ بڑے عرصے بعد آپ بند ہی کر دیں تو پروگرام بہتر ہے. بہت زیادہ ہے سوالات، مختصر جواب کی ہم توقع رکھتے ہیں. سر آپ کے دور میں ایک اور جو بڑا ایشو آ گیا وہ آ گیا آپ کا ADP کے اندر جو ایلوکیشنز آپ نے کر دیے، ایک منسٹر کو 5-6 ارب روپے کے اسکیمیں دے دیے. اس کی وجہ سے تھرو فارورڈ اتنا بڑھ گیا ہے. ابھی گلگت بلتستان پر پتہ نہیں 40-50 سال لگ جائیں گے اس کے لیے. نہیں، جھوٹ. ہم نے پہلے سال میں جس وقت بجٹ دیا، فتح اللہ صاحب نے، سر میں اس کو بھی ایڈ کر لیں، فتح اللہ صاحب نے اپنی جو ADP پچھلے دنوں انہوں نے پبلش کرائی باقاعدہ میڈیا میں 5.5 ارب سے زائد ہے 2.5 سال کے اندر. سنو
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला होने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, इंसाफ स्टूडेंट्स विंग और यूथ विंग के भी सदर हैं और ऑर्गेनाइजर हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सरगर्मियाँ हो रही है उन सब के अंदर बाकायदा तौर पे एक्टिवली अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस आ सकता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। खालिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत पहले हमने पढ़ा था कि हामिद मीर ने खुफिया मकाम पे जाके उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था, तो आप उसामा के करीब करीब पहुंच गए और आप हामिद मीर के करीब करीब पहुंच गए। कोई इत्तेफाक है? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा उसामा बिन लादेन के करीब पहुंचना क़यामत की निशानी है या आपका हामिद मीर के करीब होना ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे। सर, आपकी हुकूमत में मुझे तो जबरदस्ती ये कुछ लोग दहशतगर्द बना रहे हैं ना, लेकिन आप खुद से हामिद मीर के करीब आ गिलगित बल्तिस्तान में सर आपकी हुकूमत बनी, पहला जो पैकेज आपने ऐलान किया था वो 370 अरब रुपए थे। हाँ। कितने खर्च हो गए अभी तक? देखें, 370 अरब रुपए थे, उसमें से 20 अरब रुपए का शॉन्टर रोड था, वो जो आगे की तरफ अस्टोर फिजिबिलिटी की 20 अरब? नहीं, पूरे प्रोजेक्ट का था ना। अच्छा, फिर उसके बाद इनिशियली आपका क्या कहते हैं, ये जो शॉन्टर का शगरथन तक था, दारेल तांगीर एक्सप्रेसवे था, अच्छा फिर शाहरान नगर था, ये था, फिर उसके बाद गिजर रोड था। तो ये आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रोड्स का मिला लें तो ये मेरे ख्याल में 1.25 अरब 1.5 अरब का होता। ठीक है, तो जो पैकेज होता है वो इसी का ही होता है और हुकूमत ने पूरे के पूरे पैसे देने, ये नहीं कि वो 370 पहले दिन ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। या आपको ये एक प्रोजेक्ट ब्रिज ऐलान करते हैं 35 करोड़ का, हम इस ब्रिज रोड बनाएंगे, तो टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद मोबिलाइजेशन एडवांस होती है और जिस तरह से ठेकेदार काम करता है हुकूमत 35 करोड़ पूरा देती है और 2-3 साल का टाइम होता है। तो हमारा 5 ईयर्स का टाइम था जिसके ऊपर ये पूरे प्रोजेक्ट्स थे। फिर आपके पास अताबाद था, फिर आपके पास हरपो पावर प्रोजेक्ट, ये 7-8 साल कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो पहले के कंसीव हुए थे, फंडिंग की वजह से रुके हुए थे। अच्छा, ये इसमें नलतर का 16 मेगावाट भी शामिल है। नलतर का भी और नीचे वो भी है यार, ये क्या कहते हैं, हैजल वाला भी। हैजल, अच्छा, गुवाड़ी वाला गुवाड़ी तो लेके ही हम लेके है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, वो जो कचुरस ऊपर की तरफ है एक पावर प्रोजेक्ट था, जहन से नाम निकल गया, उसकी फंडिंग, क्योंकि हमारे पास पैसे थे, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ठीक है, तो हुंजा का तो फ्रेश हमने अप्रूव करवा लिया। इसी तरीके से ये आप सारा मिला लें तो तकरीबन 1.25 अरब रुपए कुछ इसके ऊपर थे, फिर कुछ एग्रीकल्चर और दूसरी चीजों के ऊपर था, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर था। अच्छा, फिर सिकरदो के को हॉस्पिटल्स की नहीं थी, फिर पेजू रोड के ऊपर हम लोग वो कर रहे थे। अच्छा, वो डाइवर्जन थी शतुंग नाले की, तो ये सारा मिला के 370 था। अब हमने जो प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किया, अब आप देखें ना, इन्होंने इसके साथ क्या किया, शॉन्टर के रोड के साथ सिर्फ और सिर्फ सियासी अनाद की वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अभी उसको, और यही वजह हुई कि उसके रेट्स भी रिवाइज हो गए। रेट्स क्या नहीं, अब वो जो अब टेंडर हो रहा है, अब रेट्स हायर रेट्स के ऊपर। ये मैं कल पढ़ रहा था, आपने अच्छा याद कराया, शगरथन रोड का, जिस रोड पे हम अप्रूवल करके लेके आए थे 5-6 अरब रुपए की, वो अब इन्होंने वो पूरे का पूरा पैसा सिर्फ कटिंग पे रखा है। अब ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कटिंग के साथ उसका जो मेटल रोड भी कुछ रखा था, ब्रिजेस और सारा कुछ रखा था, इन्होंने उसका पैसा जैसा कोई नहीं बढ़ाया। उसका स्कोप आप समझें कि 5-6 अरब में कम करके सिर्फ कटिंग के ऊपर रख दिया कि जी अब प्रोजेक्ट महंगा। एडिशनल कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटीज काटी, यानी कि आपने पूरी रोड बनानी है ना, तो आप रोड नहीं बना सकते। आप मिसाल के तौर पर आप ड्रेन हटा दें, मेटल रोड, पेवर रोड हटा दें, जो टारगेट है वो मशीनें हटा दें, सिर्फ और सिर्फ लाल पहले फेज के ऊपर कटिंग रख दो और कटिंग रख के फिर वो हफीज साहब है ना, या खुदा है, ये तो एक को क्रेडिट लेने के लिए ऐसा कुछ चैंपियन है। आपको याद होगा उसरा लेके ये वो ब्लेड लेके पहुंच गया था सिकरदो, तो इसका ब्लेड है, उसके साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। वो ब्लेड लेके वो पेपर कल लेटर भी निकाल के वो उसमें भी पहुंच जाता है, क्या कहते हैं, शगरथन में भी पहुंच जाता है, एवीआर में भी पहुंच जाता है। उनकी मरकज में हुकूमत है, इतना तो बनता है ना सर। क्यों बनता है यार, क्यों बनता है? अजीब तमाशा।
کو کام کرے کریڈٹ لے لے. اچھا دوسری جو چیز ہے مزے کی, میں بھی ایک وہ جو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کے کچھ چینلز پہ, ہنزا میں یہ کرائسس ہوا بجلی کا, تو جہاں پہ دھرنا ہوا تھا تو یہ سب ادھر آئے وفاق میں آ کے میں سمجھا کہ انہوں نے کوئی بڑی چیز اپروول کی, کیونکہ ان کی کریڈٹ کی جنگ تھی. ایک کہتا تھا حفیظ کہتا میں کرایا, کسی کوئی اور کہہ رہا تھا. میں سمجھا پتہ نہیں بجلی ان کو ملی ہے کہاں سے ملی ہے, اچانک سولر لے کے آئے. ہم نے وہ میرا پہلا وزٹ ہوا تھا, ہم چائنا سے 40 میگا واٹ کا بھی ایگری کر کے آئے تھے جو ادھر سے ہمیں بجلی ملنی تھی. یہ بھی وہ اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر آگے پیش رفت نہیں کر رہے. دوسرا جو ہم لے کے کیا کہتے ہیں, میں سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی پاور سٹیشنز آن کیے ہیں یا گلگت سے کوئی ایکسٹرا بجلی, سٹار لنک سے بجلی حاصل کی ہے, کچھ کیا کیا ہے. تو پتہ چلا جی ڈی جی سیٹ چلانے کی اپنے پیسوں پر منظوری لے کے. اس میں وفاق کا فنڈ شامل ہے, یہ کوئی فنڈ ان کو نہیں ملا. وفاق فنڈ دیکھیں, اب اپنے صوبے میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی یہ پرمیشن اس وقت وفاق سے لے رہے ہیں. ہم نے جنریٹر چلایا, ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں وفاق سے. آپ اپنے صوبے میں کم سے کم خود سر یہ فنڈز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, ظاہر بات ہے اب تک بھی بہت سارے یہ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہے کمپلیٹ ہو گئے, بعض کو سی پیک کا بھی نام دیا جا رہا ہے. تو یہ تو آنے والی دور میں نئی حکومتیں بھی ظاہر بات ہے اس 370 کے اندر بہت سارا فنڈ تو پھر شہباز شریف کے حصے میں بھی آئے گا, کیونکہ انہوں نے اپنی جو حکومت آ گئی اس میں بھی ان کو کنٹینیو رکھا ہے. دیکھیں تو یہ پولیٹیکل, میں شہباز شریف کو کریڈٹ دے دیتا اگر وہ وہی کرتا جو عمران خان صاحب نے کیا. اب آپ سنیں سچویشن میں بتاتا ہوں آپ کو. جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں اس وقت ادھر حفیظ الرحمان, ہم وہ پی ایم ایل این میں ہماری مخالفت ہے اپنی جگہ پر, لیکن وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے اور جی بی کو اس نے رن کرنا ہے, اس کے اوپر کبھی اختلاف نہیں کیا گیا, نہ اس کو تنگ کیا گیا. سیاسی طور پہ تو وہ بیانات بہت دیں گے, لیکن جو ایکچوئل آن گراؤنڈ ہے, جس وقت میاں صاحب کی حکومت گئی اس وقت ان کے پاس پی ایس ڈی پی کا فنڈ 2 ارب روپے تھا. یہ نکال سالانہ ایلوکیشن 2 ارب روپے تھا. عمران خان صاحب نے اس کو 10 ارب کیا تھا, اور 2 سے 10 ارب, اور جب ہماری حکومت آئی تو 10 سے 20 کیا تھا. صرف پی ایس ڈی پی کی بتا رہا ہوں, لوکل نہیں بتا رہا. پی ایس ڈی پی 20 ارب روپے کیا تھا. وہ جو 2 سے 10 ارب کیا نا, تو تب ہی ممکن ہو سکا سکردو روڈ, کیونکہ سکردو روڈ کی 93% کی فنڈنگ عمران خان صاحب نے کی تھی. باقی جو پروجیکٹس ہیں ان کی بھی فنڈنگ اسی طریقے سے ممکن ہو سکی تھی. اب مجھے 20 ارب کا فنڈنگ ملی پہلے سال میں, آپ کو پتا 2021 کا جون کا بجٹ ہو گیا, اور 2022 میں یعنی کہ جون سے پہلے ہی حکومت چلی گئی. 2 بجٹ آپ نے دیے نا, ہم نے 2023 کا بجٹ بھی ہم لوگوں نے پیش کیا تھا, لیکن ہماری حکومت گئی. مطلب 2021 کا بجٹ, 2022 کا بجٹ, 2 بجٹ ہمارے تھے بالکل. تو اب کیا ہو گیا کہ 20 ارب سے شہباز شریف نے 2022 کے بجٹ پہ ہی ہمارے 20 ارب اور وہ سارے اڑا دی. آپ جا کے فائنانس میں جا کے ایلوکیشن دیکھ لیں کہ ہمیں کتنا ہے. ہمیں 50 کروڑ یا 70 کروڑ یا ارب روپے مشکل سے ہیں 2022 میں, 2022 جب شہباز شریف کی پی ڈی ایم کے ذریعے. اور آج بھی 2023 میں دیکھیں کہ کتنی انہوں نے ایلوکیشن رکھی, 5 کروڑ 5 ارب یا 6 ارب تھا, اور وہ ایلوکیشنز بھی نہیں دیتے تھے. اب 2024 کا بجٹ, اس میں بھی چیک کر لیں کتنی ایلوکیشن ہے. تو آپ مجھے بتائیں, دیکھیں ایک سکول ہوتا ہے, سکول میں 1 کروڑ کا سکول ہے, میرے سے پہلے جس نے بھی دیا, جب بھی میں آیا تو پی ایس ڈی اے ڈی پی کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 70-80% جو ہوتا ہے وہ آن گوئنگ اسکیم کے اوپر جاتا ہے, آپ نئی اسکیمیں دیتے ہیں. تو آن گوئنگ اسکیم کا کوئی فنڈ نہیں روکتا. لیکن خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ وہ خالی 2 ارب کنٹینیو رکھتے تو بھی یہ پروجیکٹ سٹک ہونے تھے, کیونکہ وہ میاں صاحب کی عادت ہے نا, وہ کہیں پہ جا کے خالی نہیں آیا ہوں, 75 ارب روپے قربان کرتا تھا, کہیں پہ کچھ اور کتنے قربان کرتا. اسی طرح گلگت بلتستان میں قربان کر دیا تھا, لیکن نیچے پیسے شیسے ایلوکیشن پہ نہیں رکھے ہوئے تھے صاحب نے. تو یہ عمران خان صاحب نے ایلوکیشن 5 گنا زیادہ بڑھائی, اور ہمارے ٹائم کے اوپر پھر 10 سے 20 کر کے ڈبل اور بڑھائی. یعنی کہ جو حفیظ میاں صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے, جب میں آیا تھا تو 10 گنا زیادہ ایلوکیشن بڑھ چکی ہوئی تھی. تو آپ کا پھر حق ہے, آپ کریڈٹ لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ آپ نے پرفارم کیا. آپ نے آن گوئنگ کے اوپر نہیں, آپ نے تو ایکسٹرا پیسہ دیا تاکہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں یہ جو ہمارا 20 ارب تھا, 20 ارب اگلے سال میں ہمارا وہ 20 ارب سے 24 ارب, کیونکہ ڈیولپمنٹ پیکج کا حصہ تھا 24 ارب. اب
नई जो हुकूमत आती तो चलो कुछ दे नहीं सकते तो जो ऑन गोइंग है उसको तो ना छेड़ा जाए ना, उसको ना छेड़ा जाए, उसको बढ़ाए तो फिर अच्छी बात है कि कहीं देखें यार ये प्रोजेक्ट सफर हो रहा है, जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं हो रहा, आप बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि यार नहीं आपने तवज्जो दी, ठीक है, और आप इतना बढ़ाएं कि आप ही इसका 90-95 क्रेडिट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका प्रोजेक्ट का, और 5 अरब रुपए शगरतन का है वो। अभी हमारे टाइम के ऊपर टेंडर का इश्तहार लगा हुआ था, टेंडर लगा हुआ था अखबार में, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी? वो तो सब कुछ कर दिया हुआ। ये तो दोबारा उधर गए, ये तो मतलब इस वक्त हर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई मतलब हाथ साफ करने के चक्कर चल रहे हैं इस वक्त। किस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लगा है? बहादुर शाह जफर की हुकूमत है, नीचे कंपनी बहादुर है, बहादुर शाह जफर भी कोशिश कर रहा है और भी बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा क्या मजबूत है सर कोई। हाँ यार मुझे आप ये बताएं कि आज तो बिजली भी नहीं है ना गिलगित में, और 1000 किस्म के मसले हैं, आज धरने क्यों नहीं हो रहे? ये धरने करवाने वाले जो है ना आज असल में साथ है मेरे खिलाफ, जितने तो नहीं करवा रहा था मेरे खिलाफ, या तुम्हें नहीं पता कौन धरने करवा रहा है, या तुम इतने, बल्कि तुम्हें तो अच्छी तरह पता होना चाहिए, मुझे तो शक है तुम खुद कहीं धरने में ना आ जाओ। नहीं पता चलो, तो चीज ये है ना यार कि आज जो है क्या कहते हैं, मैं जब सीएम बना 6 महीने में को तकरीबन ये हालात नहीं थे, हमारे बड़े इज्जत वाले हालात है, फिर भी धरने होते ठीक है ना, और जो मखसूस लोग पेरोल पे होते थे वो सबसे ज्यादा नारे मारते थे ना, तो तमाशा देखा हुआ ना। तो अब ये कौन सी बात होगी, मैं कोई अमृतसर का चीफ मिनिस्टर और मैं कोई इंडिया के किसी सूबे का हूं या किसी और दुश्मन मुल्क के उसमें से हूं, किसी को डीसी की पोस्टिंग में एतराज है तो उसको मतलब अगर रियासत ने उसको इतनी अच्छी पोजीशन में दिया हुआ तो वो रियासती इदारों से और हुकूमती वसाइल से ही है ना सर, तो वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके हुकूमत को ही मुश्किलात है तो वो करे। तो आप मुझे बताएं कि निजाम कैसे चलेगा? किसी ने तो बात करनी है ना जी, या तो फिर ये होना कि ये जो इलेक्शंस का निजाम बंद किया जाए और जाके सीधा सेक्टर कमांडर्स को लाके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बिठाया जाए और कहा जाए कि चलाओ इसको, चलाओ, और नहीं चला सकते तो तुम जिम्मेदार हो, किसी को किराए पे लेके आ जाओ। मतलब ये कौन सा है कि हमारी मर्जी नहीं चली तो हम धरने देंगे? तो ये सर हमारे पास सवालात भी ज्यादा है और आपके साथ बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो नहीं कर दें तो प्रोग्राम बेहतर है। बहुत ज्यादा है सवालात, तो मुख्तसर जवाब की हम तवक्को रखते हैं। सर आपके दौर में एक और जो बड़ा इशू आ गया वो आ गया आपका एडीपी के अंदर जो एलोकेशंस आपने कर दिए, एक मिनिस्टर को 5-6 अरब रुपए के स्कीमें दे दिए, उसकी वजह से थ्रो फॉरवर्ड इतना बढ़ गया है अभी गिलगित बल्तिस्तान पर, पता नहीं 40-50 साल लग जाएंगे उसके लिए। नहीं, झूठ। हमने पहले साल में जिस वक्त बजट दिया, फतुल्ला साहब ने, सर मैं इसको भी ऐड कर ले, फतुल्ला साहब ने अपनी जो एडीपी पिछले दिनों उन्होंने पब्लिश कराई बाकायदा मीडिया में 5.5 अरब से ज्यादा है 2.5 साल के अंदर। सुनो, एक तो ये सारी बातें सारे आप सही लिए ना, सारे कान खोल के सुन ले कि ना वो फतुल्ला की एडीपी है, न किसी और की एडीपी है, न मेरे हल्के में मेरी एडीपी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से और जो वोटर्स से वादा किया था वो वादा वफा, आपको याद होगा, आप भी साफी, आपने भी शायद तनकीद ही की होगी, जब अली अमीन साहब आके कमिटमेंट कर रहे थे, वादे कर रहे थे हलकों में, अरब 2-2 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट का ऐलान कर रहे थे, तो कई साफी तनकीद भी कर रहे थे, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। एक वोट पे 100 करोड़। सुनो, एक वोट पे नहीं था। आप हमारे कैंडिडेट को जिताएं तो कम से कम 1-1 अरब रुपए की हम डेवलपमेंट की स्कीमें देंगे। आप मुझे आज बता दें, हमने 1-1 अरब रुपए नहीं 5-5 अरब रुपए की डेवलपमेंट के फंड्स दिए। आज से पहले किधर दिया था? एक तो ये चीज फंड्स एलोकेशन गई, फंड्स एलोकेशन। दूसरी चीज ये, पहले साल की जो हमने एडीपी दी थी वो थी 5 टाइम्स था थ्रो फॉरवर्ड, जो कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन था। हम थ्रो फॉरवर्ड जो है ना, हमारा बजट जो है हमने मेन बजट दिया पहले साल का ही दिया, 2021 वाला। उसके बाद तो जो अगले साल का नया बजट इन होता था, पिछली स्कीमें, कई स्कीमें कंप्लीशन पे चली जाती थी, तो 20-21 अरब या 18 अरब रुपए हम ऐड करते जाए। तो हमारा जो थ्रो फॉरवर्ड था 5 या 6 अरब रुपए, 5-6% पे ही था, 5-6 टाइम्स का था। 4.5-4.9 के ऊपर मैंने क्लोज करवाया हुआ था पहला साल का, तो वो
PND نے کچھ کہا تھا کہ کچھ ڈپارٹمنٹل کو مجبوری بڑی امپورٹنٹ اسکیم ہے, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے ایگری کیا, تو وہ 5 ٹائمز کے اوپر آیا ہوا تھا. تو ہمارا تھرو فارورڈ ہم نے آئیڈیل رکھا ہوا تھا, ہم نے اسپیس نکالی تھی. تو یہ جو ہے نا گلبر صاحب اور ٹیم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے, کلینزنگ کریں ADP کی, دیکھیں, اور پھر جہاں جہاں پہ فنڈز چھپے ہوئے ہیں وہ نکالیں, تو آرام سے وہ کر سکتا ہے. بیوروکریٹس کے اوپر نہ بیٹھیں. یہ سر گلگت بلتستان گورنمنٹ ہمیشہ سے جتنا ہم نے دیکھا ہے وفاق کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے, فنڈز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر کوشن ہے گلگت بلتستان کے بجٹ کا وہ فارن ایڈ پروگرامز کے ہیں, جیسے افاد وغیرہ ہے. تو ایک آپ کے دور میں کوئی ایسا نیا پروجیکٹ ہے باہر کے جو فنڈڈ کنٹریز کا فارن کوئی ایک ایسا نہیں نظر آ گیا؟ دوسرا یہ بھی اعتراض اس وقت اٹھ رہا تھا کہ افاد کے اندر بغیر ٹیسٹ انٹرویو کی بھرتیاں ہو رہی ہے یا من پسند لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کوئی اس طرح کی انٹرونشن نہیں ہو سکی؟ افاد میں ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے بھرتیاں ہوئی ہیں, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے, یاد بھی نہیں ہے. دیکھیں سیاسی بھرتیاں ہوتی تو وہ ہم کر لیتے, تو میرا تو کوئی بندہ ادھر بھرتی نہیں ہوا, نہ ہم نے کوئی PTI کا ورکر بھرتی کیا ہوا. آپ جا کے ادھر چیک کر لیں, جو بھرتی ہوئے ہیں تو وہ سیاسی بھرتی نہیں ہوئے ٹیسٹ انٹرویو میں, اور یہ خادم اور انہوں نے ہی بھرتی کیے ہوئے, اور میرے خیال میں مناسب لوگ ہی بھرتی کیے ہوں گے. دوسری جو چیز ہے نا کہ فورن جو کمپوننٹ ہے ہمارے پاس, یہ کہ کہتے AKRSP اور فرینچ کا کوئی وہ تھا, ابھی جو آئے 12-15 ارب روپے کے 16 ارب روپے کو 8-10 مہینے پہلے آئے تھے, وہ ہم نے میں نے اپروول دی تھی, ہم لوگوں نے اپروول دی ہوئی تھی اس کے معاہدے کا وہ سارا کچھ. اس کے بعد ہم نے جو کیمبرج کی طرف گیا تو وہاں پہ بھی 30 سے 40 ملین پاؤنڈ کی ایک فنڈ تھا, اس کے لیے کوشش تھی. پھر ایجوکیشن کے اوپر 100 ملین ڈالرز کی جو کچھ تھی اس کے لیے کوشش تھی. لیکن خان صاحب کی حکومت پہلے سال میں ہی ختم ہونے کے بعد تو اتنا بے شرمی والا رویہ رہا MLN کی حکومت کا. یہ ایسا ایکٹ کر رہے تھے کہ جیسے یہ ان کے گھر سے کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں, حالانکہ وہ ڈونر دے رہا تھا. اور یہ رانا تنویر ادھر کا ایجوکیشن منسٹر تھا, انتہائی نیگیٹو اس کا ایٹیچیوڈ رہا گلگت بلتستان کی طرف. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پہ جو گلگت بلتستان میں جو نون لیگ نے اپنی بیوروکریسی بھیجی تھی, ان کا بھی بڑا کردار رہا کہ ہمیں وہ فنڈز یا کمپوننٹ نہ ملے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ 2022 سے لے کے آج تک تو 3 سال میں تو پورا پاکستان ہی گھٹن کے ماحول میں رہا. تو میرا جو 1.5 ایئر تھا وہ تو اس ٹینیور کا تھا, خان صاحب کے ساتھ 1 ایئر کا تھا. تو ایک کمپوننٹ ہم لے کے آ سکیں, باقی کئیوں کے اوپر جتنی ہماری تھی وہ وفاق کی طرف سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی. جو ہی میچور ہونے والا شروع ٹائم ہوا وہ فنڈ تو انہوں نے رکھنے ڈالے. بلکہ میں جس وقت کیمبرج میں وزٹ پہ تھا تو رانا تنویر اور اس کا سیکرٹری تھا, تو اس کے سیکرٹری کے ساتھ میری کافی بدمزگی بھی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر میں نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ آپ ایک سیکرٹری ہیں, آپ کیسے ہمارا روک سکتے ہیں گلگت بلتستان کا فنڈ. تو وہ کبھی کہتا تھا ڈسپیوٹڈ ہے, کبھی کچھ عجیب سی منطق لیتا. تو میں کہتا بھائی وہ جب ڈونر دینے کے لیے تیار ہے, آپ کو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اس کو کرو؟ تو میرا خیال ہے فار پولیٹیکل ریزنز نون لیگ. سر عمران خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ گلگت بلتستان کی جو یوم آزادی ہے اس میں شرکت کیا اور ان کے ساتھ گلگت بلتستان کے ساتھ مل کے جشن بنایا. لیکن اس جو سکردو میں تقریر کی تھی, جو اس کا خطاب تھا, اس میں انہوں نے لوگوں کو تاکید کی تھی کہ اپنی زمینیں نہ بھیجے. ان کو کوئی سنگن ہوئی تھی یا کوئی پیپر پڑھ لیا تھا کہ گلگت بلتستان کی زمینیں بک رہی ہیں؟ خان صاحب ادھر جلسے میں آنے سے پہلے ہیلی میں ہم نے سکردو کا پورا راؤنڈ کر کے سکردو کی زمین اور چیزوں کا میں نے بتایا تھا. ایک تو دیکھیں ادھر لوگ انویسٹ کریں, زمینیں خرید رہے, تو اس زمینوں کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہیں, تو لوگوں کی ایک تو انویسٹمنٹ خراب ہوگی, دوسرا ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو بندہ سکردو کا شہری زمین بیچ رہا ہے اس کو بھی پیسے پورے نہیں مل رہے ہیں. یعنی ایک زمین ہے, اگر وہ آپ کے پاس کاغذات اس کے ہو جائیں تو وہ 1 کروڑ روپے کی بک سکتی ہے, لیکن چونکہ کاغذات نہیں ہے تو وہ بیچارہ 20 لاکھ روپے کی بیچ رہا ہے. پہلی چیز یہ. اب وہ جو خرید رہا ہے اس کو تھوڑی سستی مل رہی ہے, لیکن زندگی بھر اس کو خوف یہی ہے کہ کبھی بھی حکومت کا بلڈوزر آ گیا تو یہ گرا سکتا ہے. تو وہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے جس کے اوپر حالات خراب تھے. اور پھر ایک بہت بڑا دیکھیں, مطلب گلگت بلتستان کا جو سب سے بڑا حسن ہے نا, یہاں کے پہاڑ, گلیشیئر, یہاں کا پانی, ایک مخصوص ہماری جو آب و ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ. دیکھیں ہم اس پورے سائیکل میں وہ جو لوگ ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان میں آپ جائیں تو بلتستان کا سب سے بڑا حسن بلتستان کے رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو
پرابلم یہ ہے کہ اب وہاں پر اگر بڑی انویسٹمنٹ آ جائے تو ہمارے تو بڑی چھوٹی سی ایک معیشت ہے اور بڑی چھوٹی سی آبادی، وہ سب کے سب خرید کے لے جائیں گے تو وہ مسئلہ ہمارے لوکل لوگوں کو ہوگا اور وہ ہی اجنبی اور مہاجر بنیں گے اپنے اپنے علاقوں میں. تو خان صاحب کو ہم نے یہ ساری بریفنگ دی تھی، تو خان صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ اپنے اس کے زمینوں تو لینڈ ریفارمز کا ہم نے کام سٹارٹ کیا، اور ہم پہلی حکومت ہے جنہوں نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہی بحال کیا تھا کہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آپ باہر زمین نہیں بیچ سکتے. سر 2022 میں آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بڑے عروج پہ تھی. امجد ہر ہفتے ایک ڈیٹ دیتا تھا، 15 تاریخ کو، پھر کہتا تھا نہیں 26 کو لے کے آؤں گا، 26 کو کہتا تھا یکم کو لے کے. اس میں بنیادی جو کریکٹرز تھے اس وقت تو آپ کے ہی کیبنٹ کے لوگ تھے، ڈپٹی اسپیکر تھا نذیر صاحب تھے، فتح اللہ صاحب تھے، سہیل صاحب تھے، گروپ مل رہا تھا. اس دورانی میں بھی ہم نے دیکھا کہ حافظ الرحمان صاحب آپ کو بڑا فیور دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہم اس کی حمایت بھی نہیں کریں گے، عدم اعتماد آتی ہے. تو آج اچانک جا کے حالات خراب ہو گئے. نہیں، حافظ الرحمان نے ہمیں کوئی فیور شیور تو کبھی نہیں دی ہے، نہ اس نے کوئی سپورٹ اس طرح ہمیں کیا. نہیں، حافظ نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا. ان کا اعلان تھا باقاعدہ؟ نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. سر 4 جولائی کی آپ کی ڈی نوٹیفیکیشن ہو گئی تھی. حافظ صاحب تو اپنے کیا کہتے ہیں کاؤنسل کی ٹکٹس وہی فار سیل پہ لگائے ہوئے ہیں، کہیں سے ان کو اس پہ بھی کوئی پیسے مل جائیں، تو اس نے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا تھا. عجیب بات کرتے ہیں آپ. سر جو آپ کا ڈی نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس میں فرام دی ڈیٹ آف الیکشن مینشن کیا تھا، تو یہ سارا نظام کلوز ہو گیا. آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی پولیٹیکلی ایک آپ نے ایک رول پلے کیا. انہوں نے ڈی نوٹیفیکیشن کیا؟ ڈی نوٹیفیکیشن 15 نومبر 2020 سے ڈی نوٹیفائی کیا، یعنی کہ ڈیٹ آف الیکشن آرڈر پہ یہ لکھا آرڈر پہ. ہاں، تو اس میں پھر آپ کی جتنی موومنٹ ہوئی، اے ڈی پی ہوا، آپ کا بطور وزیر اعلیٰ جو آپ نے رول پلے کیا، وہ سارا میں کہتا ہوں سب ریورس ہونا چاہیے. وہ 3 ججز جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی بھی اپوائنٹمنٹ میرے ہی سائن سے آگے گئی ہوئی تھی، وہ بھی ریورس ہونی چاہیے. سب ریورس ہونی چاہیے، ججز بھی واپس چلے جائیں گے، واپس ہونے چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے جو 15 نومبر سے مجھے ڈی نوٹیفائی کروا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نہیں پڑھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. انسداد دہشت گردی نے سر 34 سال سزا دی ہے یا 10 سال؟ اعلان 34 سال کا کیا تھا انہوں نے، جج صاحب نے. تو بےزتی بڑی ہو گئی، تو پھر وہ 5 دن انہوں نے ججمنٹ روکے رکھی، باہر نہیں دی، اور اوپر جا کے جو مضبوط لوگوں کو منانے کی کوشش کی، منتیں تلے کر کے یار بڑی بےزتی ہو گئی میری، تھوڑا میری طرف دیکھ لو، میرا خیال رکھ لو کہہ کے پھر وہ ججمنٹ چینج کر کے اس کو مجموعی کر کے اس کو 10 سال اور اس طرح کر کے کو 2 نمبری کی ہے. گلگت بلتستان میں سر کرنٹلی جو مینڈیٹ ہے وہ بھی ظاہر بات ہے تحریک انصاف کا ہے، ہائیسٹ ووٹ بھی ملا اور ہائیسٹ سیٹیں بھی ملی، لیکن اس کے باوجود آپ کے فیصلے کے بعد سارے ممبران جا کے کہیں اور کسی اور کیمپ میں بیٹھ گئے. آپ بطور صدر آپ ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے تھے، ان کو پارٹی سے آؤٹ بھی کر سکتے تھے. سلیکٹڈ فتح اللہ اور منور کے خلاف کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کریں سر، آپ کی جو لیگل پوزیشن ہے اس پہ کتنے کیسز کو آپ نے چیلنج کیا ہے، ہائر فورمز پہ لے کے جا رہے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے آ رہے ہیں؟ شروع سے پہلے آ جاتے ہیں. ہمارے جو ممبرز تھے وہ چھوڑ کے نہیں گئے تو ان کو زبردستی چھوڑوایا گیا. سب سے پہلے ذہن میں آپ نے یہ رکھنا، ان کو ڈرایا گیا. اگر وہ چھوڑ کے بھی گئے، وہ چھوڑ عمران خان کے سپاہی تھے سر، قراردادوں میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. وہ چھوڑ کے گئے تو بھی پھر اسمبلی کو کیوں بند کیا تھا مجھے یہ بتائیں. سپریم کورٹ سے 1 ہفتے کی، اور سپریم کورٹ اپلیٹ کورٹ نے سٹے بھی دیا. اپلیٹ کورٹ کے فیصلے سے پہلے میں نے ویڈیو میسج پہ بتایا تھا کہ یہ ہفتے تک کی ڈیٹ لینے لگے، اور ہفتے کی ڈیٹ لی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. ہمارا اسپیکر کو جس طریقے سے بلا کے پریشر کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اس سے پھر ایک نیا ٹائم اعتماد جمع کرایا. ہاں، اس کے خلاف عدم اعتماد، اور پھر ایک ٹائم ٹیبل بنایا گیا، تو خوفزدہ کیا گیا. کسی کو مطلب سیٹ جانے کا ڈر، کسی کو گرفتار ہونے کا ڈر. پھر کوئی 4-5 تو کوئی بڑے ہی منافق تھے جو آلریڈی ڈرا بھی رہے تھے، مل بھی گئے، تو تتر بتر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ یہ چھوڑ کے جا رہے تھے. ریاستی ادارے ملوث رہے تتر بتر کرنے میں گلگت بلتستان کی. یہاں پہ را ملوث نہیں ہوئی. حالانکہ یہ جو کردار ادا ہوا ہے یہ کسی دشمن ایجنسی کا ہی کردار لگتا ہے کہ جس طریقے سے الیکٹڈ نمائندوں کو تتر بتر کیا گیا. وہ ایک ڈی آئی جی، ایک ایس ایچ او، چیف سیکرٹری، یہ سب ملوث ہے، یہ سب کے سب ملوث ہے.
تو یہ غصہ اور دکھ یہی ہے نا کہ چلو آپ کو دشمن ملک کی طرف سے آ کے یہ سازش ہو جاتی. مختصر ہم یہ بھی بتائیں سر ان اراکین کے ساتھ ابھی کیا کرنے والے ہیں, کس کو پارٹی میں دوبارہ لے کے آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر دیکھیں, یہ جو شروع کے جو دو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے تو وہ تو سیدھا خان صاحب کی طرف سے ہوئے تھے, ٹھیک ہو گیا, فتح اللہ اور جاوید منوا. دوسرا جو تھا نا, دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ باقیوں کا ہم نے شو کاز نوٹس دیا تھا اور خان صاحب نے ان سب کا بھی کہا نکالنے کا, کوئی نہیں بچنے والا. اب آج یہ سن لیں, ڈی نوٹیفیکیشن کا لیٹر نہیں نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بچے ہوئے. ہم نے ان کو شو کاز نوٹسز دیے, شو کاز نوٹسز کے بعد علی امین صاحب تھے, عمر ایوب صاحب تھے, ہمارے اپنے الیکشن کے اوپر ہم لوگ بہت سخت لگے ہوئے. میں اپنا ضمنی الیکشن کر کے ہماری پارٹی ڈی لسٹ ہو گئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن صاحب کو پتا. اور ابھی تو عمر ایوب صاحب بھی کیا کہتے ہیں جگہ پہ جو دوسرے ہیں وہ اب الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہے نہیں, وہ سائن کا تھوڑا سا ایشو ہے. یہ آپ کو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اب ایک دو دن میں آپ کو وہ جو سرکاری جو آفیشیل فارمیلٹی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے. نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ, آپ نام لے لیں کوئی حصہ نہیں ہے. جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کے ٹائر لگے ہوئے, آپ کسی بھی کیمپ میں شمس لون پارٹی چھوڑ کے گیا, پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, رابطے میں ہو یا نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا میرے ساتھ. بے شک وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف بھی رابطے میں ہو, پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. بطور وزیر داخلہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو گرفتار کریں گے. بھی کس کی؟ شمس لون کی. بطور وزیر داخلہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون اور آئین کے اوپر عمل کروائے وہ, اور لا اینڈ آرڈر کی جو کیا کہتے ہیں صورتحال ہے اس کو مستحکم کرے. تو یہ نہیں ہے کہ میرے پہ الیکشن کے دوران حملہ اور ایف آئی آر بھی میرے پہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چیف منسٹر 2.5 سال کے اوپر میں نے کام کیا ہوا اور میری سیکیورٹی وڈرا ہو. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن کیا ہو, انسان میں تھوڑی سی تو غیرت ہونی چاہیے نا, کیونکہ استور اور پورے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے غیور اور غیرت مند لوگ ہیں, اور وہ غیرت مند کو پسند کرتے ہیں. کمزوری, یہ دیکھیں انسان کیوں جاتا ہے, یا لالچ پہ گیا, یا ڈر کے گیا, یا کمزوری سے گیا, لیکن جس پہ بھی گیا اور بے وفائی کی. تو ان سب جانے والے ساتھیوں کو میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں, آپ جو مرضی کارنامے دیں, یہ گلگت بلتستان کی عوام ہے, یہ بے وفاؤں کو اور ڈرپوکوں کو پسند نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ. خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گلگت بلتستان کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کی. اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.